فرماتے پھر مجھے وہاں سے آگے لے جایا گیا، پھر آگے بلایا گیا۔ جب عین خالق کائنات کے قرب کے پاس پہنچا مجھے آواز آئی، قرآن پاک نے اس کو یوں الفاظ میں تعبیر کیا، ثم دنا۔ جب فرما دیا نا محبوب کف، رک جا، اب سرکار تو وہاں پہ رک گئے۔ آگے قرآن کے لفظ ہیں ثم دنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا۔ محبوب رکے ہوئے ہیں، ذرا اگر 2 منٹ کے لیے تصور بنا لیں کہ خالق کیسے قریب ہوا ہوگا، محبوب کیسے قریب ہوا ہوگا، تو سننے میں بڑا لطف آئے گا۔ قرآن کہتا ثم دنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، فتدلا، ادھر سے یہ محبوب قریب ہوا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب ثم دنا، وہ قریب ہوا، یہ قریب ہوا، وہ سے مراد کون، یہ سے مراد کون؟ فرمایا ثم دنا ای رب العزت، وہ قریب ہوا، وہ سے مراد میں نہیں، خالق کائنات کی ذات ہے۔ خالق چلنے پھرنے سے پاک ہے، آگے پیچھے ہونے سے پاک ہے، حرکت کرنے سے پاک ہے، لیکن قرآن کے لفظ ہیں، یہ آیات متشابہات میں سے آیت ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ ذات اپنی شیان شان محبوب کے لیے آگے قریب ہوئی۔ فتدلا، ادھر فرماتے میں قریب ہوا۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو کتنی قربت تھی، قرآن نے لفظ بولے فقان قاب قوسین، اس طرح قریب ہو گئے جس طرح کمان کی 2 نوکیں ہوتی ہیں۔ یہ کمان کی نوکیں اس لیے فرمایا گیا چونکہ عرب کے اندر لوگ شکاری بہت زیادہ تھے، شکار کرنے کے ماہر تھے، اور کمان ان کے بغل میں رہا کرتی، اور ان کو پتا تھا کہ کمان کی نوک کس طرح قریب ہوتی ہے جب اس میں تیر رکھ کے پھینکا جائے، تو فرمایا اس طرح جس طرح کمان کی نوکیں قریب ہوتی ہیں۔ اب اگر صدیوں سے بچھڑا محبوب ہو، آپ کا دوست بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ صرف سلام دعا کرنے پہ اکتفا نہیں کریں گے، آپ کا دل کرے گا کہ اس کو میں 2 پل کے لیے گلے سے لگا لوں۔ اب خالق کا محبوب اس کی بارگاہ میں پہنچا تو قرآن نے پہلا لفظ بولا فقان قاب قوسین، جس طرح کمان کی نوکیں قریب ہوتی ہیں، میں اور میرا محبوب اس طرح سے قریب ہو گئے۔ لیکن آگے لفظ نے اس قربت کو مزید آگے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، قاب قوسین میں بھی فاصلہ رہ جاتا ہے، کمانوں کی نوکوں میں فاصلہ رہ جاتا ہے، او ادنا، پھر ہم نے وہ فاصلہ بھی ختم کر دیا، وہ فاصلہ بھی ہم نے ختم کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ او ادنا کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا او ادنا کا مفہوم تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن تمہیں چونکہ سمجھانا بھی ہے، تمہاری عقل میں کچھ نہ کچھ ڈالنا بھی ہے، تو فرمایا او ادنا کو تم ان لفظوں کے ساتھ سمجھ لو کہ خالق کائنات نے معراج کی رات میں محمد کو اپنی نہ سمجھ آنے والی گود میں بٹھا لیا، اپنی آغوش رحمت میں مجھے بٹھا لیا، اور فرماتے رب ہاتھ سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، لیکن اس نے ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن میں بھی فرمایا نہ سمجھ آنے والا ہاتھ خالق نے میں محمد کی پشت کے اوپر رکھا۔ جب پشت کے اندر رکھا تو فرماتے فوجدت برد ریح ربی، میں نے خالق کائنات کے ہاتھ کی ٹھنڈک فی صدری، اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ جب سینے میں محسوس کی، ادھر ہاتھ رکھا، ادھر قرآن نے لفظ بولا، قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہاتھ رکھ لینے کے بعد خالق کائنات نے بغیر کسی واسطے کے اپنے محبوب کی طرف وہ کچھ وحی کر دیا جو کچھ اس نے چاہا، جو اس نے چاہا وہ اپنے محبوب کی طرف وحی فرما دیا۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس سے پہلے نہ جانے مجھے کسی چیز کا علم نہ ہو، شاید نہ ہو، لیکن جب معراج سے واپس آیا خالق کائنات کی اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا ذرہ نہیں تھا جس کا آج کے بعد میرے پاس علم نہ ہو۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات خالق کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ 90,000 کلام فرمایا ہے، اور یہ وہ 90,000 راز کی باتیں ہیں جن کو آج تک سرکار نے عیاں نہیں کیا کسی کے اوپر۔ وہ دنیا میں آئے اور دنیا سے لے کر واپس سرکار ان علوم کو چلے گئے۔ خالق کائنات سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔